اللہ کا احسان ہے جو ہم کو مل گیا مدارس میڈیا، مدارس میڈیا۔ جمعیت علماء، جمعیت علماء، اظہر مدنی، اظہر مدنی، ارشد مدنی، ارشد مدنی، بچہ شیر، شیر بچہ شیر۔ وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في من كان من أمتي ليس بعالم أو متعلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دینی، ملی، سیاسی، سماجی رہنما اور اپنے اپنے علاقے کے مقتدی دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان مکرم اور اس علاقے کے معزز بزرگوں اور عزیز طلبہ، آج آپ کے اس مدرسے میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت ملی۔ کچھ دیر بچوں کے پروگرام کو سنا، الحمدللہ بچوں کے پروگرام اور اس کی تیاری، اساتذہ کی محنت، ذمہ داروں کی محنت بہت اچھا لگا۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور اس مدرسے کو علاقے کے لیے مینار نور بنائے۔ آج یوم جمہوریہ 26 جنوری کے موقع پر آج دیش کے کونے کونے میں آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، اور در حقیقت وہ علماء، وہ اکابر، بزرگان دین اور ہندوستان میں بسنے والے وہ حضرات کہ جنہوں نے ملک کی آزادی میں قربانیاں دیں، جیلوں کی سلاخوں کو اور جیلوں کی زندگی کو برداشت کیا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا آج کا یہ دن ہے اور دیش بھر کے اندر منایا جاتا ہے۔ ملک کی آزادی کے سلسلے میں جو تاریخ ہے، اس تاریخ کو آپ نے اپنے مہمانوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے سنا، بچوں نے اس کو عملی جامہ پہنا کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ان علماء کی تاریخ اور قربانی کو بار بار سنا جائے یا بار بار ذکر کیا جائے، الفاظ کو بدل کر کے یا زبانوں کو بدل کر کے در حقیقت ایک نئی چاشنی، ایک نئی تاریخ، نئی امنگ اور دلوں کے اندر
ایک انقلابی جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جو جذبات اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں، اس بات کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے اکابر جنہوں نے آزادی کے لیے قربانی دی ہے، ان کی قربانیوں میں اخلاص زمین سے لے کر کے عرش کو پہنچا ہوا تھا، جس کی تاریخ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں تو مل سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے بعد اللہ کی زمین پر اخلاص کی یہ قربانی اگر میسر ہو سکتی ہے تاریخ کے اوراق میں، تو وہ ہمارے علماء دیوبند کی زندگیوں میں مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ علماء دیوبند کی یہ مقدس جماعت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تک، اور ادھر اور آگے بڑھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے جو چشم و چراغ ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی زمین پر حدیث و قرآن کی تعلیم کو عام کیا ہے، یہ ایسی مقدس جماعت ہے جن کو صحابہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن مثل صحابہ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ میں ایک قربانیوں کی ایک بے مثال نظیر پیش کر دیا ہے۔ دنیا ان کی تاریخ کو کاٹتی ہے، دنیا ان کی تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، دنیا نے تاریخ کے اور اتہاس کے اوراق سے ان کے ناموں کو مٹا دیا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ کے دل و دماغ پر ان کے نام اور ان کی قربانیوں کے تذکرے رہیں گے تو دنیا لاکھ کوشش کر لے لیکن ہمارے اکابر کی قربانیاں نہیں مل سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان کی زمین کے کونے میں سے کسی بھی جگہ سے اگر مٹی کو اٹھا کر کے دنیا کی بڑی سی بڑی لیبارٹری کمیٹی کے اندر دکانوں میں اور جہاں پیتھولوجی بڑے بڑے سینٹر قائم ہیں آپ بھیج دیں، ان کے مٹی سے خون کا اگر قطرہ ملے گا تو وہ علماء دیوبند اور ہمارے علماء کے خون کی قربانیاں ملیں گی۔ یہ حقیقت ہے میرے عزیز دوستو، اس بے مثال تاریخ کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور بتائیے کہ ہماری ہندوستان کے اندر آزادی کی تاریخ 1 سال 2 سال 50 سال پرانی نہیں ہے، بلکہ 150 سال تک علماء نے اس ملک کے اندر خون کے نذرانے پیش کیے ہیں، پھانسی کے دھندوں پر اپنی گردنوں کو لٹکایا ہے، اپنے گھروں کو اور اپنے سہاگ کو لٹا دیا ہے، جس کی تاریخ دنیا میں نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ ہماری اس تاریخ کو انگریز جیسے ظالم و جابر جس کی دور اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن ان سے لوہا لینے والے یہ نہتے مسلمان تھے جن کے پاس اوڑھنے کے لیے کپڑے میسر نہیں تھے، کھانے کے لیے پیٹ کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن لوہا لیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کے پتے کو پانی کرنے والی جماعت وہ علماء دیوبند کی جماعت ہے، جس کی قربانی کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے آپ نے سنا ہے ان بچوں سے اور علماء کی زبان سے۔ 1799 میں جب سلطان ٹیپو کو سرنگا مٹن کے میدان میں شہید کیا گیا تو وہاں سے انگریز ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے جب اعلان کرتا ہے کہ آج سے ملک ہمارا ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فک کلی نظام کی صدا بلند کیا۔ اب ہندوستان کا جو نظام ہے اس کو ادھیڑ کر کے رکھ دینا اور اس کے خلاف کھڑا ہو جانا، یہ صدا لگائی اور اس صدا کی پاداش میں اور اس صدا سے جو چیز تحریک جنم لے کر کے اٹھتی ہے 1803 کے اندر ان کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جہاد آزادی کا
आजादी का फतवा देना था, दुनिया जानती नहीं है, मुसलमान नहीं जानता। दिल्ली के मदरसे में बैठ करके आजादी का, जिहाद आजादी का फतवा दिया, जिसके पादाश में उन्हें जहर भी दिया गया, उन्हें दरबदर कर दिया गया, उनके मदरसे को मिसमार कर दिया गया, नक्शा मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन पांव के अंदर जो जुबान से निकला, जिन फतवा पर उनके हाथ चले, कलम चढ़ा, 1 इंच भी पीछे नहीं हटा और अंग्रेज जुल्म सितम के पहाड़ ढाता रहा और जाते जाते एक फौज तैयार कर दिया। अपने रिश्तेदार और अपने शागिर्द हजरत सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह को मैदान के अंदर उतार दिया कि जाओ मुल्क का दौरा करो। ये हजरात लिखने पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमे, आलात हल इकट्ठा किए, आलात ज़ब्र इकट्ठा किए और जिहाद आजादी पर लोगों से बैत लेते रहे और बैत लेके लेके इकट्ठा करते हुए बालाकोट की पहाड़ी पर 1831 में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद हो गए, लेकिन वो आजादी की रूह जो हज़रत शाह अब्दुल अलीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फूकी थी, वो बुझी नहीं। 1831 बड़ी फौज के साथ मुसलमानों की शहीद हो गए। वहां से जो बचे कुचे थे, उलमाए सादिकपुरी पटना के करीब, उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया। वहां जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। वहां से ये चिंगारी बढ़ती हुई दिल्ली आई, मेरठ पहुंची, सहारनपुर पहुंची और शामी के मैदान में 1857 के अंदर हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह की सरकर्दगी में एक जोरदार मुकाबला किया और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा कायम कर दिया। इधर से बंद होता, वो मोर्चा खोलते, वहां से बंद होती, नाकामी मिलती, तीसरा मोर्चा खोलते। शायर कहता है इस नक्शे को खींच करके, कबाबे सीख है हम, करवटे हंसू बदलते हैं, जो जल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। लेकिन भेज जाए और हिंदुस्तान को जलने दे और अंग्रेज के हाथों में दे दे, हिंदुस्तान के बसने वाले मुसलमानों को वो शक्लन हिंदुस्तानी और दिलो दिमाग के एतबार से ईसाई बना दे, ये आपके बुजुर्गों ने कभी भी गवारा नहीं किया। और इस काम के लिए हर कुर्बानी दी, जान की भी कुर्बानी दी, खून के नजराने भी पेश किए, जेलों की सलाखें भी बर्दाश्त किया, फांसी के फंदों पर भी लगते हैं। ये हमारे वो उलमा हैं जिनका नाम लेना आज हम अपनी जिंदगी में फख्र महसूस करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, 1800 में बहुत जल्दी के साथ आपको लेकर के चल रहा हूँ, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत देर से आप बैठे, एक सरसरी नजर डालती चलिए। 1857 के अंदर शामी के मैदान में हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जो 1857 के मैदान शामी के जिहाद के कर्नल थे, वो लेकर के निकले और उस कर्नल की पैरवी करने वाले मैमना और मैसरा के निगहबान मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह थे। लड़ रहे, मैदान फतह होने वाला है, सैकड़ों अंग्रेजों को जमीन के अंदर दफन कर दिया है, मैदान फतह होने के करीब था। अल्लाह को फैसला कुछ और मुकद्दर था। हजरत हाफिज सामी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पेट में गोली लगी, वो शहीद हो गए। सारी जंग का नक्शा और लड़ाई का नक्शा बदल गया। ये कौन बताने वाला है आपको? हिंदुस्तान की तारीख पर जो डाकू बैठे हुए हैं, जिन्होंने तारीख को मस्क करके रख दिया है, वो आपको ये सब बातें नहीं बताएंगे।
لیکن آپ کو اپنی تاریخ سمجھنی ہوگی، جاننی ہوگی۔ 1857 کی اس لڑائی کے بعد 33,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا، اور انگریز نے اعلان کر دیا جہاں بھی لبا کرتا داڑھی ٹوپی والا آدمی ملے اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ پھر کیا ہوا دلی کے اندر، دلی کے اطراف میں، پانی پت کے اندر، میرٹھ کے اندر کیا طوفان مچائے وہ تاریخ بتاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سارے علماء ختم کر دیے گئے، جو بچے جیلوں میں ڈال دیے گئے، کچھ روپوش ہو گئے، چھپ گئے، لیکن دل کے اندر انگریز کی دشمنی اور انگریز سے نفرت بھری ہوئی تھی۔ عام معافی کا اعلان ہوا، سب نکل کر کے باہر آئے۔ 1857 کے 10 سال کے بعد جب دیکھا معافی کا اعلان ہوا، اب علماء ختم ہو دیے گئے، جیلوں کی سلاخوں میں بند کر دیے گئے، اب کیا حال ہوگا؟ جب مجاہدین ختم ہو گئے، انگریز کو اور پادریوں کو بھیج کر کے ان کے بچوں کو فری میں تعلیم دلانے کے لیے گھروں سے نکال کر کے لانے لگے۔ علماء دیوبند نے دیکھا حالات عجیب و غریب ہیں۔ 1857 کے 10 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی اور گھروں میں جا کر کے دستک دیا اور کہا ہم فری میں تعلیم دیں گے، فری میں کتابیں دیں گے، مفت کھانا دیں گے، مفت رہائش دیں گے، آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر بھیجیے۔ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ باور کرایا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ مواصلات کی کوئی ایسا انتظام تھا۔ دیوبند کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے سارے مسلمانوں کو یہ آواز لگائی کہ اے مسلمانوں، اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تم زندہ رہو گے، اور اگر یہ مدرسہ ختم ہو گیا روئے زمین پر تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والے ختم ہو گئے۔ تم ایک روٹی کھاؤ اور اس مدرسے کو زندہ رکھو، اپنی دولت سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ دنیا کے سارے مسلمان متوجہ ہوئے اور وہ چھوٹا سا انار کے درخت کے نیچے چلنے والا، شروع ہونے والا وہ مدرسہ تھوڑے ہی عرصے میں تناور درخت بن کر گیا کہ جس کی جڑیں تو زمین پر تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چوٹی اور اس کی شاخیں عرش تک پہنچ گئی۔ یہ علماء دیوبند کے اخلاص کی برکتیں تھی۔ میرے عزیز دوستو، اسی مدرسے سے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، مولانا رشید احمد گنگوہی 1905 میں دنیا سے چلے گئے، لیکن اس دارالعلوم کے اس گلدستے سے تیار ہونے والا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا کہ علم کا امین حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے فقہ کا امین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے روح جہاد کا امین حضرت شیخ الہند مولانا حسین احمد مدر مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ میدان کے اندر کھڑے ہو گئے، جہاد آزادی کا علم لے کر کے کہ مجھے مرنا ہے اسی کے ساتھ مرنا ہے، جینا ہے اسی تحریک کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ اور تحریک ریشمی رومان کی بنیاد ہے۔ تحریک ریشمی رومان کو آج ہم سمجھتے نہیں، پڑھا لکھا انسان بھی نہیں سمجھتا۔ ایک ایسا آدمی جو انتہائی کمزور، نحیف، انتہائی کمزور، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، نہ دولت کا ذخیرہ ہے، نہ کوئی بہت ہی بڑا آدمی ہے۔ تحریک ریشمی رومان کی بنیاد ڈالی کہ دنیا بھر کے اندر انگریز
کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگوں کو پیدا کیا جائے. چنانچہ ہندو اور مسلمان کو اکٹھا کیا، روس بھیجا، جاپان بھیجا، چین بھیجا، برطانیہ بھیجا، امریکہ کے اندر بھیجا کہ وہاں پر لوگوں کو جا کر کے سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ ہندوستان اگر آزاد ہوگا عیسائیوں سے اور انگریزوں سے تو ملک کے اندر ایک نقشہ بدل جائے گا اور ملک کی آزادی کا اور پوری دنیا کا ایک نقشہ بدل جائے گا. لوگوں نے محنت کیا، لوگوں نے کانفرنس شائع کیے، لوگوں نے روس اور جاپان جا کر کے ہوٹل کھولا اور اس ہوٹل کے پیچھے اخبارات، جریدے اور اس طریقے سے لٹریچر تیار کیے جو انہی کی زبان میں تھے، انگریزی زبان میں تھے، اور وہ لوگوں کے ذہن اور مائنڈ کو صاف کر رہے تھے انگریزوں کے خلاف. اور پھر یہ پلان بنایا کہ ایک ہی تاریخ کے اندر اندرون ملک اور بیرون ملک دونوں طریقے سے حملہ کیا جائے، اندرون ملک بغاوت ہو اور بیرون ملک سے حملہ کیا جائے. چنانچہ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے سب سے قیمتی شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا اور کہا کہ جاؤ بالکل بارڈر پر ہندوستان کے وہاں جا کر کے سرحدی علاقے میں انہوں نے ایک آزاد حکومت قائم کر لی، جس کے سب سے پہلے صدر بنایا گیا راجہ بہندر پرتاپ سنگھ کو. لوگ ہمارے بارے میں کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، لیکن ہمارا دل، ہمارے بزرگوں کا دل بالکل صاف ہے. ہم کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں کہ نفرت کی بات ہو یا صرف مسلمان کی بات ہو، نہیں. اس آزاد حکومت کا سربراہ بنایا کس کو؟ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو، اور وہاں قائم کر لی. اور ادھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے حجاز کے اندر کہ وہاں مکہ مکرمہ کے جو ترکی حکومت کے سربراہ ہیں ان سے بات کیا جائے، ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ہمارا اس کام میں اور اس اسکیم میں، اس تحریک میں تعاون کریں. سب بالکل فائنل ہو گیا تھا، لیکن اللہ کو منشا کچھ اور تھا، وہ راز فاش ہو گیا. انگریز نے بغاوت کیا، انگریز نے حملہ کیا، شریف مکہ نے بغاوت کیا، اور اس بغاوت کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے تمام رفقا کو، 5 آدمیوں کو انگریز نے وہاں سے اٹھا کر کے مالٹا بھجوا دیا. اب وہاں رہے 3 سال 7 مہینہ مالٹا کے اندر رہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری نہیں کی. وہ چاہتے تھے چھوٹ سکتے تھے، وہ باہر آ سکتے تھے، ان کے نام کا وارنٹ نہیں تھا، لیکن صرف اپنے استاد کی خاطر کہ میرا استاد جیل میں رہے اور میں باہر رہوں، نہیں، اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی خاطر وہ انہوں نے اپنے آپ کو مالٹا کے لیے پیش کر دیا اور 3 سال 7 مہینہ مالٹا کے اندر رہے. اور معافی کا اعلان ہوا تو آنے کے بعد ایک بڑی تاریخ ہے، اس تاریخ میں جائیں گے تو بڑا وقت لگ جائے گا. لیکن ہندوستان آنے سے پہلے جمعیت علماء کی بنیاد ڈالی 1919 کے اندر. جمعیت علماء کا پلیٹ فارم تیار کیا کہ آئیں گے تو لڑائی لڑی جائے گی تو پلیٹ فارم کون سا ہونا چاہیے، تو اس کے لیے جمعیت علماء کا پلیٹ فارم بنایا گیا اور مل کر کے تیاری کی گئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے بمبئی کے اندر، اور وہاں ایک واقعہ پیش آیا کہ انگریز نے سر رحیم بخش کو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جہاز پانی کا جہاز تھا، وہ کنارے پر لگنے سے پہلے سمندر میں کشتی کے ذریعے سر رحیم بخش کو بھیجا کہ جا کر کے حضرت شیخ الہند سے کہیے کہ آپ ہندوستان آ رہے ہیں، یہ مدرسے سونے پڑے ہوئے ہیں، یہ حدیث کی کے 10 سونے پڑھ رہے ہیں، خانقاہیں ویران ہو گئی ہیں،
آپ انگریز کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آ کر کے مدرسہ سنبھالیے، پڑھیے پڑھائیے، آپ کیوں انگریز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ ساری باتیں سننے کے بعد آپ غور کیجئے، وہ بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، وہ چاہتا اپنے آرام سے اپنی خانقاہوں میں اپنے درس حدیث میں مشغول ہو سکتا تھا، آرام سے زندگی گزارتا، لیکن کیا کہا انہوں نے؟ اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ انہوں نے کہا سر رحیم بخش صاحب، میں مالٹا سے یہ فیصلہ لے کر کے آیا ہوں، میں ملک کے کونے کونے میں جاؤں گا، اور اگر میرے جسم میں جانے کی جان نہ رہی تو میں چارپائی پہ لے جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ اپنے کندھوں پر میری چارپائی اٹھاؤ اور مجھے گلی گلی میں پھراؤ، میں آواز لگاؤں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، انگریز کی دشمنی اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرو، انگریز سے دشمنی کے لیے اسی کو دیکھتے ہوئے ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ محمود حسن ایسا خطرناک آدمی ہے کہ وہ انگریز کی دشمنی اتنی اس کے اندر بھری ہوئی ہے کہ اگر اس کی لاش کو جلا دیا جائے تو اس کی رات سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئی۔ یہ انگریز لکھتا ہے، انگریز مورخ لکھتا ہے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بتا رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آئے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ حضرت شیخ الہند، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا بشیر احمد گنگوہی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے اس گلدستے سے اور اس محنت سے جو پھول تیار ہوا وہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دل و دماغ کے اندر انگریز کی دشمنی بھری ہوئی تھی، اور لڑتے لڑتے جبکہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے سارے بھائی بہن سب مکہ مدینہ منورہ میں تھے، ان کے پاس آپشن تھا، وہ ہندوستان چھوڑ کے جا سکتے تھے، لیکن مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دینا، ہندوستان کے اندر رہنا اپنے لیے ضروری سمجھا، اور آزادی کے بعد بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جینا اور مرنا اپنے لیے ضروری سمجھا۔ وہ یہیں رہ گئے، اور جس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ دیکھنے کو دل ملا کہ ہم خوشیوں سے آزادی کے ساتھ اپنے ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کی قربانیوں کا ایک چھوٹی سی تاریخ کا ایک نمونہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش۔ ہندوستان آزاد ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کے اندر وہ لوگ جو مسلمانوں کے دشمنوں تھے، اور مسلمانوں کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں انگریزوں کے ساتھ رہے، ان لوگوں نے انگریز کی اس پالیسی پر مل کر کے ہندوستان کو کہ مسلمانوں کو 1 سے 2 میں اور 2 سے 3 میں تقسیم کر دیا۔ ہندوستان کی میں مسلمان کی تاریخ بالکل پلٹ گئی، طاقت ختم ہو گئی، لیکن جمعیت علماء وہیں کھڑی رہی۔ جمعیت علماء نے کہا کہ نہیں، ہم کل بھی اس پر تیار نہیں تھے، آج بھی اس پر تیار نہیں ہے کہ ملک کو تقسیم کیا جائے اور اسلام کے نام پر پاکستان کا وجود میں آئے۔ یہ جمعیت علماء کے اکابر بالکل بھی اس پر راضی نہیں تھے، لیکن حالات بدل چکے تھے۔ آواز اٹھایا، جگہ جگہ کا سفر کیا، جس کو دیکھنے والے آج بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کی اس آواز پر لوگوں نے پگڑیوں کو پیروں تلے رولا، چہرے پر تھوکا بھی، ساری تکلیفیں برداشت کیا، لیکن تقسیم کی کبھی بھی موافقت نہیں کیا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا ہے ہندوستان کے اندر، لیکن میرے بھائی آج بھی تاریخ گواہ ہے، آپ کا یہ علاقہ بھی گواہ ہے کہ جب ہندوستان سے مسلمانوں کو ڈھکیلا جا رہا تھا،
जमीयत उलमा के अकाबिर उनके बंधे हुए बिस्तर को खुलवाने के लिए कमर बस्ता हो गए और जगह जगह का दौरा किया कि नहीं मत जाओ, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम यहाँ के किराएदार नहीं है, ये हमारा हक है, हमारे बड़ों का वतन है, जहाँ हमारे बड़े बड़े कब्रिस्तानों में मौजूद है और हमारी मस्जिदें यहाँ पर मौजूद है। लोगों ने माना, कबूल किया। जिन लोगों ने नहीं माना वो हिंदुस्तान छोड़ करके चले गए। फिर एक दौर आता है, एक बड़ा खतरनाक और भयानक दौर, कि जब पाकिस्तान बना दिया गया तो अब इस मुल्क का दस्तूर हिंदू स्टेट की बुनियाद पर और हिंदुइज्म की बुनियाद पर होना चाहिए। जमीयत उलमा के अकाबिर मौलाना अबुल कलाम आजाद, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहानी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह, ये वो लोग थे जिनके पास कुछ नहीं था। वो गांधी जी का हाथ पकड़ के बैठ गए, वो वल्लभ भाई पटेल का हाथ पकड़ लिया कि खबरदार, हमारा तुमसे वादा है कि जब ये मुल्क आजाद होगा तो सेकुलर दस्तूर पर इसकी बुनियादें पड़ेंगी। आज मुल्क आजाद हो गया है। जो लोग पाकिस्तान गए, न हमने उसकी मांग की, न हमने उस फार्मूले पर दस्तखत किया है। जिन लोगों ने दस्तखत किया है वो उसके जिम्मेदार और मुजरिम। हम पहले दिन से ये मांग कर रहे हैं कि आप जब ये मुल्क आजाद होगा तो इस मुल्क का कानून सेकुलर कानून बनेगा। आज उसकी बरकतें कि हम आजादी के साथ टोपी लगा करके, दाढ़ी रख करके, अपने मजहबी शियार के साथ इस मुल्क के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये बड़ी अजीब और गरीब तारीख है, जिस तारीख के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैंने आपको रोशनी डाली है। लेकिन मुल्क आजाद हो गया, मुल्क तकसीम हो गया। हिंदुस्तान का करीब मुसलमानों का तबका वो पाकिस्तान चला गया। गरीब मुसलमान यहाँ रह गए। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया, मौलाना शाह अब्दुल कादिर, ये 3-4 गिने चुने लोग यहाँ पर रह गए। और इन लोगों ने, जमीयत उलमा के अकाबिर ने मुसलमानों की सरपरस्ती की। हालात आए, भयानक आए, मुल्क के अंदर फसादात का सिलसिला शुरू हुआ। जमीयत उलमा वो वाहिद मजहबी जमात है जिसने जबलपुर से लेकर के और मुजफ्फरनगर के फसाद और दिल्ली के फसाद तक हर मौके पर मुसलमानों को उनका हक दिलाया है और दबे कुचले मरे पिटे मुसलमानों का सहारा बनकर के ये जमात खड़ी हो गई है। आज तक वो मेहनत कर रही है और अल्लाह का शुक्र है, एक लंबी दास्तान है। चाहे वो दहशतगर्दी के सिलसिले में बंद होने वाले मुसलमान हो, जमीयत उलमा मैदान में आई, मुकद्दमात लड़ी। 16 वो अफराद कि जिनको फांसी की सजा हो गई, जमीयत उलमा ने करोड़ों रुपए लगा करके उनकी फांसी की सजा को खत्म कराया। आज वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, वरना कौन उनका पुरसाने हाल था। मैं गया हूँ, महाराष्ट्र के उन इलाकों में गया हूँ, उन घरों में गया हूँ जहाँ पर सिर्फ 2 लड़के कमाने वाले, और दोनों को पुलिस वालों ने, एटीएस की टीम ने पकड़ करके जेलों की सलाखों में बंद कर दिया। एक को 100 किलोमीटर इधर और दूसरे को 100 किलोमीटर इधर भेज दिया ताकि उनके घर वाले वहां पहुंचने भी ना पाए। माँ रोते रोते पागल हो गई, बाप रोते रोते उसकी आंखों की बीनाई खत्म हो गई। जमीयत उलमा उनका सहारा बनकर के मैदान में आई। जेलों के अंदर इस भाई को भी खर्चा भेजती है और उस भाई को भी खर्चा भेजती है, और मरकजी जमीयत उनके मुकद्दमात को लड़ रही है। अल्लाह का शुक्र है, बहाल हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं, जेलों से बाहर आ रहे हैं। जमीयत उलमा की ये कारकर्दगी है
ختم ہونے والے. ابھی مدراس کے اندر، کیرالہ کے اندر طوفان آیا. جمعیت علماء نے مکانات بنوائے. 4 لاکھ روپے کا ایک مکان تیار ہوا. اور جمعیت علماء بغیر کسی بھید بھاؤ کے، کسی کے مذہب کو دیکھے بغیر ہندوؤں کو بھی مکان دے رہی ہے اور مسلمانوں کو بھی مکان دے رہی ہے. کون جانتا ہے؟ جمعیت علماء کرتی ہے، ڈھنڈورا نہیں پیٹتی. آسام کے اندر بھی ووٹر لسٹ کا معاملہ آیا. 48 لوگ جن کو کیمپوں میں بس جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. اس نے 28 لاکھ کے قریب ہندو عورتیں تھیں اور مرد تھے. جمعیت علماء نے سب کا مقدمہ لڑا. ایک واحد جمعیت علماء ہے جس نے مقدمہ لڑا ہے. آج اللہ کا شکر ہے 48 لاکھ سے نیچے آ کر کے 11 پر آ کر کے کی گئی. اور الحمدللہ جمعیت علماء آج بھی ایک ایک کر کے ان کو وہاں ڈیٹینشن کیمپ سے نکال کر کے باہر لا رہی ہے اور پیسے خرچ کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے؟ وہ حالات تو عجیب و غریب ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھے ماں باپ اور ایک لڑکا اور لڑکی دوسرے کیمپ میں اور لڑکا دوسرے کیمپ میں، ماں اور باپ دوسرے کیمپ کے اندر. کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ میری ماں یا میرا لڑکا یا لڑکی زندہ ہے کہ نہیں ہے. 11 سال کے بعد نکلے جمعیت علماء کی محنت سے. میرے بھائی، آپ کی جماعت اور اس کے اکابر سوئے ہوئے نہیں ہیں. آپ کے اوپر تلوار کا وار بعد میں ہوتا ہے. پہلے اس تلوار کے حملے کو روکنے کے لیے آپ کے اکابر دن اور رات زندہ ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو، آج جمعیت علماء کے صدر باوقار کی 1-2 آواز ہے. اس آواز کو آپ سن لیجیے جو ہمارے مذہب اسلام کی جان ہے. میں یہ 2 آواز، یہ 2 پیغام آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہ کی طرف سے. اے ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں، آپ سے جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے کہ آپ جہاں رہیے، جس گاؤں میں رہیے، جس گلی کے اندر رہیے، پیار اور محبت کے دامن کو مت چھوڑیے گا. اور یاد رکھیے، یہ مذہب اسلام کی جان ہے. ایمان کے بعد جو سب سے بڑی اور بنیادی چیز ہے جس نے اسلام کو مکے کی زمین سے نکال کر کے مدینہ منورہ پہنچا دیا اور مدینہ منورہ سے نکال کر کے جزیرت العرب میں پھیلا دیا اور جزیرت العرب سے نکال کر کے ساری دنیا میں پھیلایا، وہ چیز صرف پیار اور محبت کی چیز. اللہ کے نبی نے 13 سال مکی زندگی کے اندر پیار و محبت کا درس دیا. گالیاں کھائیں، پتھر کھائے. حضرت ابو بکر صدیق کو مارا گیا، عمر فاروق کو مارا گیا، سمیہ کو شہید کیا گیا، بلال حبشی کو ریتوں کی گرم ریت کے اندر دوڑایا گیا، لٹایا گیا، گھسیٹا گیا، سب کچھ برداشت کیا. پیار اور محبت کے ایسے جذبات تھے کہ اسلام کو مکہ کی گلیوں سے نکال کر کے ساری دنیا کے اندر پھیلا دیا. وہ بے وقوف ہیں، وہ پاگل اور دیوانے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. تلوار سے نہیں، تاریخ ہے. بتاؤ دنیا کے اندر کون سا انقلاب ہے؟ جاپان میں انقلاب آیا، تاریخ دیکھو، لاکھوں افراد کا خون بہہ گیا. چین کے اندر، روس کے اندر، ایران کے اندر، ساری دنیا میں انقلاب آتا ہے، لاکھوں اربوں لوگوں کا خون بہہ جاتا ہے. اسلام انقلاب دنیا کے اندر آیا. پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 200 سے 300 350 افراد مارے گئے ہیں. اس سے علاوہ کوئی تاریخ نہیں پیش کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی جان، اسلام پھیلتا ہے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے. یہ اسلام کی جان اور روح ہے. دوسری چیز، جمعیت علماء کا پیغام ہے
کہ میرے بھائیوں جان ہو کم کھاؤ کم پہنو عیش و عشرت کی زندگی چھوڑو اور اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے آگے بڑھاؤ. تعلیم اگر ہوگی تو یاد رکھو دنیا میں اسلام بھی پھیلے گا, امن بھی پھیلے گا, اور آپ دنیا کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے کھڑے ہو جاؤ گے. یہ ہمارے اسلام کی جان ہے. ہماری تو ابتدائی تعلیم سے ہوئی ہے کہ حضرت آدم جو سب سے پہلے انسان ہے اس دھرتی کے, ان کا سب سے پہلا مدرسہ جنت تھا جہاں اللہ نے ان کو تعلیم دی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے وہاں تعلیم دیا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں, ان کے اوپر جو مذہب اسلام کی سب سے پہلی وحی آئی ہے اس میں یہی کہا گیا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. پڑھنے سے, تعلیم سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے. اللہ کے نبی سے قرآن کی تعلیم سیکھ کر کے دار ارقم مدرسہ بنا, وہاں سے نکل کر کے پڑھ کے نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق کا گھر مدرسہ بن گیا, حضرت عمر فاروق کا گھر مدرسہ بن گیا, اور بڑے بڑے تمام صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے مدرسے سے پڑھ کر کے وہ اسلام کے اور اللہ کے نبی کی دعوت کے علم بردار بن گئے. اس لیے میرے بھائیوں تعلیم انتہائی ضروری ہے. آپ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہمیں تعلیم کے لیے, دین کی اور دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے. کہ ہو جو قوم کل تک زمین پر رہا کرتی تھی, لوگ ان کو اپنے پائیں بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے. وہ آپ کے بڑوں کے گھروں کے سامنے سے گزرتے تھے تو چپل ہاتھ میں لے کر کے گزرتے تھے, ہمت نہیں ہوتی تھی کہ چپل پہن کر کے چلے جائیں, اتنے گرے ہوئے تھے. لیکن تعلیم کے میدان میں آئے, آج وہی لوگ برسر اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا ان کا پاؤں چھو رہی ہے. تعلیم نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. اس لیے آپ تعلیم کو مضبوطی کے ساتھ لیں اور محنت کریں, آگے بڑھیں. یاد رکھیے جب ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, وکیل بنے گا, ہمارا بچہ میڈیکل لائن سے آگے بڑھے گا تو میڈیکل کا کرپشن ختم ہو جائے گا, کورٹ اور کچہری کا کرپشن ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان جس کی بنیاد میں قرآن اور اللہ کے نبی کی تعلیم ہے, جو سمجھتا ہے, جانتا ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے, اپنے کیا ہے اور پرائے کیا ہے, وہ کبھی بھی کرپشن نہیں کریں گے, وہ حرام نہیں کھائیں گے, وہ لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ نہیں کریں گے, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان. اس لیے میرے عزیز دوستو, ہم تو اس مذہب کو ماننے والے ہیں. اس لیے اس دو پیغام کو اپنی زندگی سے, اپنے پلو سے باندھ لیجئے, اپنی مجلسوں میں اس کا چرچا کیجئے, اور اللہ نے جن کو اولاد دیا ہے اس کو پہلے مسلمان بناؤ, قرآن و حدیث کی تعلیم دلاؤ, اور پھر دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری آپ کھائیں لو, حاصل کرو. جمعیت علماء آپ کی مدد کے لیے کھڑی ہوئی ہے, اسکالرشپ دے رہی ہے, لاکھوں کروڑوں روپے تعلیم کے لیے خرچ کر رہی ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے میدان میں آئیے, کام کیجیے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو زمین سے اٹھا کر کے عرش پر پہنچا سکتی ہیں, اور دنیا کے جو نفرت کے بیج بولنے والے ہیں ان کے منہ پر تھوک بھی سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو, آج بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہاں جمع ہیں. آپ کے اس مدرسے کے ذمہ دار مولانا حکیم الدین صاحب نے آپ کو یہاں یوم جمہوریہ کے عنوان سے جمع کیا ہے.
آپ تاریخ کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں اور جمعیت علماء کو اس پیغام کو لے کر کے جائیں. اللہ ہم سب کے آنے کو، سننے کو، سمجھنے کو قبول فرمائے، اور پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مدارس میڈیا کا ساتھ دینا ہے اسد بن کر، مدارس میڈیا لڑتا صداقت کی زباں بن کر، جہاں میں یہ تو چمکے گا ہدایت کی شمع بن کر.